الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ششم میں خوش آمدید۔ آج ہم چھٹی جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 8 غزوہ خیبر جو کہ صفحہ نمبر 38 پر موجود ہے پڑھیں گے۔ عربی زبان میں خیبر کا لفظ قلعے کے معنی میں آتا ہے۔ مدینہ منورہ سے قریباً 220 کلومیٹر دور شمال کی جانب یہود کے بہت سے جنگی قلعے تھے۔ ان قلعوں کی نسبت سے اس علاقے کو خیبر کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس علاقے کو خیبر کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اس علاقے میں بہت سے جنگی قلعے تھے، اس وجہ سے اس علاقے کا نام کیا رکھا گیا؟ خیبر رکھا گیا۔ عرب بھر کے یہودی ان قلعوں میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ وہ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے، وہ ہر صورت میں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ جی تو جو خیبر کے قلعے تھے ادھر کون لوگ موجود تھے؟ یہودی موجود تھے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہودی اسلام کے دشمن تھے، اس وجہ سے وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ دشمنی کرتے تھے اور ہر ٹائم مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ عرب کے دوسرے مشرک قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ جی ان قلعوں کے یہودیوں نے آپس میں یہ مل کر فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم دوسرے مشرک قبائل جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں ان کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں خود ان کا قلعہ کما کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی ان سازشوں کا پتہ چلا کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی 7 ہجری میں ان کفار کو ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور صلح حدیبیہ میں شامل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہمراہ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے، اور جو کہ صلح حدیبیہ میں جو صحابہ کرام شامل تھے ان کو ساتھ لیا اور خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1400 صحابہ کرام تھے، جن میں صرف 300 سوار تھے، باقی سارا لشکر پیدل تھا۔ ٹھیک ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ کرام روانہ ہوئے خیبر کی طرف؟ تقریباً 1400، جن میں سے صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس جو ہے سواریاں بہت زیادہ نہیں تھی، یعنی صرف 300 گھوڑے اور اونٹ تھے جن پہ صحابہ کرام سوار تھے، باقی سب پیدل سفر کر رہے تھے۔ خیبر میں یہودیوں کی جگہ کے 6 مضبوط قلعے تھے، جن میں ان کے 20,000 جنگجو موجود تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ خیبر میں یہودی کتنے یہودی تھے؟ 20,000 یہودی موجود تھے، اور مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ مسلمان صرف اور صرف 1400 تھے۔ عرب کا مشہور بہادر مرہب بھی یہیں موجود تھا اور اس کے قلعے کا نام قمص تھا۔ ٹھیک ہے جی، جو عرب کا مشہور سب سے بڑا بہادر جو تھا وہ بھی وہیں موجود تھا اور اس کے قلعے کا نام کیا تھا؟ قمص تھا۔ یہودیوں کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنا تمام جنگی سامان اور رسد کا ذخیرہ اپنے سب سے مضبوط قلعے نعم میں جمع کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہودیوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ مسلمان ان پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی اپنا تمام جنگی سامان اور جنگ کی تیاریاں اور کھانے پینے کا سارا سامان اپنے ایک بہت ہی مضبوط قلعے جس کا نام کیا تھا؟ نعم تھا، اس میں جمع کر لیا۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نعم پر ہی قبضہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کر کے مسلمانوں نے قلعہ قمص کا محاصرہ کر لیا۔ اس پر کئی بہادر صحابہ کرام کی کمان میں فوجیں دے کر جمع کروایا گیا، مگر 20 دن تک کوئی کامیابی نہ ہو سکی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے نعم کے مقام جو قلعہ نعم تھا اس پہ ہم قبضہ کر لیا، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بہت سے قلعوں کو مسلمانوں نے بآسانی فتح کر لیا، لیکن قلعہ قمص جو کہ ان کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، جو کہ سب سے بہادر ان کا مرہب تھا، اس کا قلعہ تھا، اس کو فتح کرنے میں مسلمانوں کو تھوڑی سی مشکلات پیش آئی۔ مسلمانوں نے
20 دن بہت سی صحابہ کرام کی فوجیں کمان کرتے رہے، فوجیں لے کے جاتے رہے، 20 دن مسلسل کوشش کرتے رہے، لیکن اس قلعے کو فتح نہیں کر سکے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتا ہے۔ جی تو دیکھیں وہ کون شخص تھا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ اسلام سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور وہی شخص اس قلعے کو فتح کرے گا۔ تمام مسلمانوں کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ دیکھیں وہ کون خوش نصیب ہے جسے کل علم عطا ہوگا۔ دوسری صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یاد فرمایا۔ بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، لیکن آپ کو بتایا گیا کہ حضرت علی کی آنکھوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لہبدان یعنی اپنا تھوک ان کی آنکھوں پر لگایا، جس سے ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ان کے سپرد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعے کے سامنے پہنچے۔ مرحب رجز پڑھتا ہوا مقابلے کے لیے آیا۔ رجز کسے کہتے ہیں؟ شاعری، یعنی وہ بڑے جو ہے نا تکبر میں تھا، بہت زیادہ غرور میں تھا، اپنی بہادری کے غرور میں تھا، تو اس لیے وہ بڑے جو ہے نا تکبرانہ انداز میں شاعری پڑھتے ہوئے سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نے تلوار کے ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ تو آپ کیا ہوا جی؟ حضرت علی نے اس کو ایک ہی بار تلوار سے مارا اور قلعہ فتح کر لیا۔ فتح خیبر کے اثرات۔ فتح خیبر کے ساتھ ہی یہود کی شرارتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، یعنی کہ یہودیوں کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ مسلمان بہادر ہیں، اب ہم لوگ ان کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اب شرارتیں کرنا چھوڑ دی، مسلمانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ یہود کی شکست سے دوسرے کفار بالعلوم اور کفار مکہ بالخصوص ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے، یعنی کہ انہیں پتہ چل گیا کہ اب ہم مسلمانوں کو کسی صورت میں بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس طرح خیبر بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ خیبر میں چونکہ بہت سے جو ہے نا یہودی قبائل تھے، جب مسلمانوں نے خیبر کو بھی فتح کر لیا تو وہ بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کہ جنگ میں بچ جاتا ہے مال، اور جیتنے والے جو ہوتی ہے، جس نے جو ہے نا جنگ جیتی ہوتی ہے، وہ مال جو ہارا ہوا لوگ جو ہے نا چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ان کو مل جاتا ہے، اسے کہتے ہیں، اور یوں خوشحالی کا دور شروع ہو گیا۔ فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس سے اگلے برس سے مسلمانوں نے فتح مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔ خیبر کی فتح سے شام کی طرف سے کسی ناگہانی حملے کا خطرہ باقی نہ رہا۔ ٹھیک ہے جی، جب مسلمانوں نے خیبر کو بآسانی اور فتح کر لیا تو اس وقت تمام لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کا ڈر بیٹھ گیا، اب مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ رہا۔ سوالوں کے جواب۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ غزوہ خیبر کا پس منظر کیا تھا؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 38 پیراگراف نمبر 1 یہاں سے شروع ہونا ہے۔ عربی میں خیبر کا لفظ قلعے کے معنی میں آتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ اور صلح حدیبیہ میں شامل صحابہ کرام کو ہمراہ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے سوال کا جواب پیراگراف نمبر 1 ہے۔ سوال نمبر 2، فتح خیبر کے اثرات کیا تھے؟ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 39 پیراگراف نمبر 2 آخری پیراگراف ہے جو اس سبق کا۔ فتح خیبر کے اثرات یہاں سے لے کر یہاں تک، کسی ناگہانی حملے کا خطرہ باقی نہ رہا۔ سوال نمبر 3، خیبر میں یہود کتنی تعداد میں جمع تھے؟ سوال نمبر 3 کا جواب ہے جی صفحہ نمبر 38 پیراگراف نمبر 2، خیبر میں یہود کے 6 مضبوط قلعے تھے
جن میں ان کے 20,000 جنگجو موجود تھے۔ یہاں تک آئے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 یہاں سے یہاں تک۔ سوال نمبر 4، قلعہ قمص کس کے ہاتھوں فتح ہوا؟ اس کا جواب ہے حضرت علی۔ آپ نے لکھنا ہے قلعہ قمص حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ سوال نمبر 5، قلعہ قمص کے سردار کا کیا نام تھا؟ اس کا جواب ہے قلعہ قمص کے سردار کا نام مرہب تھا۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ خیبر کے کیا معنی ہیں؟ قلعہ کے۔ خیبر پر حملے کی تیاری کب شروع ہوئی؟ 7 ہجری۔ غزوہ خیبر میں شریک مجاہدین کی تعداد کتنی تھی؟ 1400۔ فتح خیبر کس فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوا؟ فتح مکہ۔ خیبر کے قلعوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ 6۔ خالی جگہ پر کریں۔ عربی میں خیبر کا لفظ ڈیش کے معنی میں آتا ہے قلعے کے۔ خیبر میں یہود کے 6 قلعے مضبوط قلعے تھے۔ حضرت علی نے تلوار کے ایک ہی وار میں مرہب کا خاتمہ کر دیا۔ فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مال حاصل ہوا۔ درست سوال جواب کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ عربی میں خیبر کا لفظ میدان کے معنی میں آتا ہے۔ غلط۔ خیبر میں یہود کے 6 مضبوط قلعے تھے۔ درست۔ فتح خیبر کے بعد یہودیوں کی شرارتوں کا آغاز ہوا۔ غلط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قلعہ خیبر پر قبضہ کیا۔ غلط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لحاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ درست۔ شکریہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔